دیکھیں ایک تو جو ہے نا عادل بھائی ایک ایسی زندگی ہے جس میں یہ جو لوگ ملے نا کہ بھائی وہ کہتے ہیں میرے کمال اور میرے حسن اور میرے جمال میں کسی کا کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا. وما قدر اللہ حق کا قدر ہی بھی کرنا ہے, اللہ کو بھی نہیں دینا. نہیں, یہ تو قیامت کے دن جب سینے کھلیں گے, وہ اخرجت الارض اثقالها, جب زمین اپنا وزن نکالے گی نا باہر, تو اس دن وقال الانسان ما لها, جب انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے, اس دن اصل میں چٹھے تو اس دن کھل, شیخ عاطف کے بھی چٹھے اس دن کھل جائیں. اللہ حفاظت رکھے, اللہ عزت رکھے اس دن بھی. یہ تو سینے کھلنے ہیں تو پتہ چل جائے گا بھائی کہ جی منہ زبانی تھا کیا تھا, لیکن ایک لوگ ملیں گے, کسی کو کنٹریبیوٹ نہیں کرنا جی میری تکمیل میں, میری تجمیل میں, میری تحسین میں, میری ترقی میں. بس مجھے لگتا ہے میں ہی تھا شاید, مطلب اتنی خود پسندی, خود پرست, اللہ کو بھی نہیں دینا, معاشرے کو بھی نہیں دینا. اچھا پھر آپ کو ملیں گے حکومت کو, تو شاید ہمارا مزاج ہی نہیں ہے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا. ہم ناراض ہیں, ہم مہنگائی سے ناراض ہیں. میں کوئی خان صاحب کا یہاں پہ ایمبیسڈر نہیں ہوں بولنے والا, نہ ہی میں میاں صاحب کا ہوں, نہ ہی میں زرداری صاحب کا ہوں. میں ایک نان پولیٹیکل آدمی ہوں, لیکن نہیں ابھی تو سیاست سے دور ہوں. لیکن یہ کیا زندگی ہے کہ نہ حکومت کو کچھ, نہ ملک کو کچھ ایٹریبیوٹ کرنا ہے کہ جی ملک کا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے مجھے بنانے میں, اللہ نے بھی کچھ نہیں کیا میرے بنانے میں نعوذ باللہ, فیملی اور ماں باپ کی بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, سوسائٹی کی بھی نہیں ہے, ایجوکیشن اور اسکول کی بھی نہیں ہے. بس دینا ہے تو اس کو دینا ہے جس پہ میرا من راضی ہو جائے, جس نے میرے من کو راضی کیا. پتہ نہیں کتنی سسٹم کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے آپ کے یہاں تک. اگر آپ کو دشمن بھی یہاں ملے تو مبارک ہو, یہاں کا دشمن بھی یہی ملا نا آپ کو, صحیح, تو سیکھنے کو بھی یہی ملا ہوگا. تو یہ جو ایک مزاج ہے نا کہ بھئی میں اکیلا ہی پہنچا اور جانب منزل اور کوئی نہیں, میں ہی تھا اور کوئی اور نہیں تھا, تو یہ بہت خود پسندی ہے. اس لیے جب ہم بھی اپنی محنتوں میں لگے تھے نا تو تھے اشکال لوگ, اور بڑے منجے ہوئے اہل علم کو اشکال ہو گیا بھائی کہ یہ تو خود پسندی کی تحریک ہے. اور ایک حضرت ہے, بڑا نام میں لے نہیں سکتا, ان کا میں نے کمنٹ بھی پڑھا ایک جگہ کہ جی بڑے خود پسندی کے شکار لگتے ہیں. ہاں, لیکن انہیں کیا پتا تھا, اللہ بھی کہتا ہے نا کہ سینے چیرنے کے لیے تھوڑی آئے. صحیح بات. تو ہم علم والوں کو بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کے سینے چیر کے فتوے لگانا تو ہماری روش تھی نہیں کبھی. بڑے علماء جو ہیں وہ اس طرح کا مزاج ہی نہیں رکھتے. اور وہاں پر بھی آتا ہے یاکم وزن فإن الظن اکذب الحدیث لا تجسسوا, کہ تجسس مت کرو, بدگمانی مت کرو. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی ہے ہی اس چیز کا نام کہ کہیں پہنچنے تک یا پہنچنے میں آپ کہیں جی میں فلاں کا بھی شکر گزار ہوں, میں فلاں کا بھی شکر گزار ہوں, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. میں بحیثیت ہے ایک ادنا سا طفل مکتب, قوم کا ایک ادنا سا چھوٹا سا خادم ہوں. میرے خیال سے پاکستان کی ہر سیکٹر کو, اپنے گھر کو, اپنے رب کو, رب کی مخلوق کو, سب کو کریڈٹ دیتا ہوں جنہوں نے شیخ عاطف کو یہاں تک پہنچنے میں اپنا کردار نبھایا. میں I attribute and I credit all of my success to my Allah first. رب نے ہی دماغ دیا, رب نے ہی زبان دی, رب نے ہی نطق دیا, رب نے ہی کلام دیا, رب نے ہی سمجھایا, رب نے ہی کھولا. اور وہ سارے لوگ جنہوں نے اپنا علمی اور عملی کردار ہماری زندگی میں آیا, ہم سب کو کریڈٹ دیتے ہیں. اور واللہ وہ نہ ہوتے تو شاید ہم یہاں تک نہیں سمجھ پاتے, بہت سی چیزیں نہیں سمجھ پاتے. یہ کہنا کہ میں کسی کو دوں نہیں, کریڈٹ ہی نہیں دینا کسی کو, آگے لاتے وہ لوگوں کو. بلکہ آج تو ہم چاہیں گے کہ ہم آن لائن, کل میں نے ایک پوسٹ بھی کی تھی نا کہ ہمارا تو اپنا آن لائن کورس ہے ہی ہے, تو میرا آپ لوگوں کو اور تم سب کو درس ہی یہی ہے کہ ایسا مزاج ہونا چاہیے کہ سب کو پروموٹ کریں. صحیح بات, پروموٹ کریں, کیوں گھبرانا. یہ سوچ ہی ایک لیڈر کی نہیں ہو سکتی کہ بھائی صرف میں ہی ہوں اور کوئی اور نہیں. ساری سلطنتوں کو ساتھ لے کے ایک بڑی امپائر کھڑی کی جاتی ہے. تو آج اگر آپ صفا کی پروموشن کریں تو پاکستان کے اندر جہاں جہاں قابل پی ایچ ڈی اسکالرز اور علماء آن لائن پروگرامز کرا رہے ہیں عالم کا, سب کا جتنوں کا آپ سمجھتے ہیں نام لے سکتے ہیں. تو ایک نام ہم لے لیں گے جو ہمارا دل ہے. صحیح, کہ بھائی اگر آپ درس نظامی کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ مدرار سے نہیں بھی کرنا چاہتے, آپ کو ہم اور چینلز بھی بتائیں گے جو ہمارے نہیں ہیں لیکن ہم انہیں سپورٹ کریں گے.
اور بار بھی سیٹ رکھنی ہے نا دل بھائی, صحیح بات ہے. تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ بھائی ترقی کے ساتھ ساتھ ظرف بھی دکھانا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا, کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم, لا تثریب علیکم اليوم. یوسف علیہ السلام نے اس طرح کہا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا نا کہ بھائیوں کو کہا کہ سب کو ایمنسٹی ہے ہماری. ہاں, ایمنسٹی اسکیم. یہاں تو بدلے لے لیتے ہیں لوگ سر, لوگوں کو اقتدار ملتا ہے اور لوگ بدلے لیتے ہیں. یہ روش ہی نہیں ہے ریاست مدینہ والے کی, یہ روش ہی نہیں تھی, یہ زندگی ہی نہیں تھی ان کی. وہ تو معاف کرنے والے لوگ تھے. بہرحال مگر کچھ اغلاط اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں طاقت میں آ کے واقعی دبایا, ان کو فیس کیا جاتا ہے اور ان کو ریزالو کرایا جاتا ہے. شیخ ابھی آپ نے عالم کورس وغیرہ کی بات کی. آپ نے کہا کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر جو امبریلا کے اوپر جو سربراہی ہوتی ہے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک بینچ ہوتی ہے وہ علماء کی ہوتی ہے, اور انما العلماء ورثۃ الانبیاء. جی, آپ نے اپنے ادارے کے اندر اور اپنی اس پورے مشن کے اندر آپ نے لوگوں کو علماء کے ساتھ کس طرح جوڑا؟ میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے الفاظوں سے سنیں کہ کس طریقے سے آپ نے ایک عوام الناس اور علماء کے بیچ میں ایک برج کریٹ کیا اور اس کی جرنی کیا ہے. نہیں, سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ پہلے تو ہم اپنے ہی حلقے میں تھے. صحیح. تو اس حلقے میں تو بہت کھیل کود کی ہم نے, اور وہ آپ نے بھی دیکھی ہے وہ کھیل کود. جی جی. تو اس حلقے کے اندر ہمارا ایک علیحدہ طرز ہوتا تھا. لیکن جیسے ہی ہم تھوڑا سا روایتی حلقے سے باہر آ کے میں 2012-11 میں جب شروع ہوا تو میں نے سب سے پہلے تو یہ چیز کرنے کی کوشش کی کہ بھائی اس داڑھی اور اس ٹکنے ننگوں کے ساتھ جو ہے, یہ دو اسلامی شعار کے ساتھ اور کرتا شلوار کے ساتھ جو ہے میں کسی بھی جگہ پر جاؤں تو بہت مشکل تھا. بڑے عجیب مسائل پیش آتے تھے کبھی کبھی, اور لبرل حلقے کے اندر جو ہے تھوڑی مشکل بھی ہوتی تھی. لیکن تو شروعات میں جب نام بھی نہیں تھا, مشہور بھی نہیں تھے, تو پہلے تو ہم نے کہا بھائی ہمارے شعار اور یہ چاہے, پھر وہاں پر تھوڑا تھوڑا ہم آیات حدیث کو پروفیشنل کانسیپٹس کے ساتھ جب استنباط کر کے پیش کرتے تھے تو اس کے ساتھ جو ہے تھوڑا ہم نے یہ خدمات شروع میں کی. پھر اس کے ساتھ جیسے جیسے نجی محفلوں میں لیکچرز کے بعد اعلیٰ عہدے داران سے بات ہوتی تو وہاں ہم جو ہے مدارس کی تعلیم کو میں ہائی لائٹ کرتا, اس کو زیادہ سگنیفائی کرتا, سمبولکلی اس کو زیادہ اٹھاتا. تو یہ نجی محفلوں میں رہتا تھا شروعات. پھر اسی طریقے سے ہم نے جو الصفا کا عالم کا کورس لانچ کیا تو اس کے اندر بھی ہم نے علماء کو موقع دیا. شیخ الحدیث خضر الرحمن عزیز کو ٹاپ بینچ پہ رکھا. پھر اسی طریقے سے اور علماء کو بھی دعوت دی اس میں پڑھانے کی. ہول سول میں نے اس میں نہیں پڑھایا. میں نے تم لوگ جب چھوٹے تھے اور مدرسوں میں پڑھ رہے تھے تو تم لوگوں کو بھی موقع دیا اور ان کو بھی موقع دیا بہت زیادہ کہ یہ پڑھیں. اسی طریقے سے آج خبیب شاہ صاحب ہیں, وہ ماشاءاللہ پورا مفتی ہو گیا, تو اس کو موقع دیا. پھر اور بھی مزید علماء کو ابھی میں نے جائیں بکر سے. تیسرا طریقہ کار جو ہے جو مدارس کو پروموٹ کرنے کا کیا کہ وہ جہاں پر بھی بات کی وہ مدارس کے لیے ان حلقوں میں کی.